بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکم مادر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گفتگو۔ کتاب اعمالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں مفضل بن عمر سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کیسے ہوئی؟ امام نے فرمایا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تو مکے کی عورتیں حضرت خدیجہ سے دور ہو گئیں اور آپ کے پاس نہیں آتی تھی، آپ کو سلام نہیں کرتی تھی اور کسی دوسری خاتون کو بھی آپ سے ملنے نہیں دیا کرتی تھی۔ عورتوں کا یہ رویہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے دردناک تھا، البتہ انہیں زیادہ غم اس بات کا تھا کہ کوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سے حاملہ ہوئیں تو شہزادی ہی رحم مادر میں آپ کی ہمدم اور ساتھی تھی اور اپنی والدہ کے ساتھ کلام کیا کرتی تھی، آپ کو صبر کی تلقین کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اس بات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپایا ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آپ نے سنا کہ بی بی کسی سے محو گفتگو ہے۔ آپ نے پوچھا، اے خدیجہ، کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں آپ؟ خدیجہ نے عرض کی، میرے رحم میں جو بچہ ہے اس سے کلام کر رہی ہوں، وہ میری تنہائی میں میرا مونس و ہمدم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی ہے کہ یہ بیٹی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ پاک اور مبارک نسل کی بنیاد ہے، اور خداوند متعال نے مقدر کر دیا ہے کہ میری نسل اس سے چلے گی، اور یہ بھی مقرر فرمایا ہے کہ وحی کے منقطع ہونے کے بعد اس کی اولاد زمین میں امام اور خلیفہ خدا ہوں گے۔ حضرت خدیجہ مسلسل اسی حالت میں تھی یہاں تک کہ وضع حمل کا وقت آ گیا۔ آپ نے قریش اور بنی ہاشم کی عورتوں کے پاس کسی کو بھیجا کہ آؤ میری اس ولادت میں میری مدد کرو۔ انہوں نے جواب دیا، چونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرتے ہوئے ہماری بات نہیں مانی اور اس محتاج اور یتیم کے ساتھ شادی کی، ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گی اور اس کام میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کریں گے۔ حضرت خدیجہ اس جواب سے غمزدہ ہو گئی۔ اس موقع پر 4 قد بلند اور گندمی رنگت والی خواتین آپ کے پاس آئیں۔ بی بی سوچ رہی تھی کہ یہ بنو ہاشم کے خواتین ہیں جو ان کے پاس آئی ہیں۔ جب بی بی نے انہیں دیکھا تو درد ذہ کا اظہار کیا تو ان میں سے ایک نے کہا، اے خدیجہ، ڈرو مت، ہم خدا کی طرف سے آئی ہیں تاکہ وضع حمل میں آپ کی مدد کر سکیں۔ ہم آپ کی بہنیں ہیں، میں سارہ ہوں، یہ آسیہ بنت مزاحم ہے جو جنت میں آپ کی دوست اور آپ کی ساتھی ہوں گی، اور یہ مریم بنت عمران ہے، اور وہ کلثوم حضرت موسیٰ ابن عمران کی ہمشیرہ ہے۔ بس ان میں سے ایک حضرت خدیجہ کے داہنی طرف، ایک بائیں طرف اور تیسری سامنے اور چوتھی آپ کے سر کی جانب کھڑی ہو گئی، اور یوں حضرت فاطمہ الزہرا ملکہ کونین کی ولادت بسعادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ایک نور آپ سے ظاہر ہوا اور مکے کے گھروں میں داخل ہو گیا، اس طرح کہ اس شہر کے مشرق و مغرب میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا جس میں یہ نور داخل نہ ہوا ہو۔ اس موقع پر 10 حور العین
کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک جنتی تاشت اور ظرف تھا جو آب کوثر سے لبریز تھا۔ وہ معظمہ جو حضرت خدیجہ کے بائیں جانب تھی، اس نے وہ ظرف ان کے ہاتھوں سے لیا اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آب کوثر سے غسل دیا۔ پھر نومولود کو 2 انتہائی سفید کپڑوں میں لپیٹ کر خوشبو لگائی اور اس کے بعد نوزاد سے کہا کہ وہ کلام کرے۔ بس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے زبان کھولی اور فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور افضل ترین اور آخری نبی ہیں، اور میرا شوہر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بہترین وصی اور میری اولاد بہترین اور لوگوں کے سردار ہیں۔ اور اس کلام کے بعد آپ نے اس معظمہ کو سلام کیا اور ہر ایک کو ان کے ناموں سے پکارا۔ وہ سب خوش ہو گئیں اور حور العین نے بھی ایک دوسرے کو آپ کی ولادت کی مبارک دی اور اہل آسمان نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ آپ کی ولادت کی وجہ سے آسمان سے ایک خیرہ کر دینے والا نور بھی ظاہر ہوا جس کی مانند ملائکہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان خواتین نے حضرت خدیجہ سے کہا، اس پاک اور مبارک مولود کو لے لیں، خدا خود اسے اور اس کی اولاد میں برکت دے۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آغوش میں لے لیا اور آپ کو دودھ پلایا۔